بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس جی، آج ہم نے یونٹ نمبر 2 پیٹریوٹزم اس کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پیٹریوٹزم کا مطلب ہے حب الوطنی، یعنی اپنے وطن سے محبت۔ حب الوطنی یعنی اپنے وطن سے محبت، ٹھیک ہے جی۔ پیٹریوٹزم مینس حب الوطنی کا مطلب لو فار دا مدر لینڈ، مادر وطن سے محبت، اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری یا اپنے ملک سے وفاداری۔ ڈیووشن مینز وفاداری، عقیدت، لگاؤ یا پیار ہے۔ حب الوطنی کا مطلب اپنے مادر وطن سے محبت اور اپنے ملک سے پیار ہے۔ A patriot ایک حب الوطن loves his country، اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، and is willing to sacrifice اور قربانی کے لیے تیار رہتا ہے when the need arises، جب بھی ضرورت پڑتی ہے۔ The word patriot لفظ patriot comes آتا ہے from the Latin word لاطینی لفظ patriota patriota سے which means جس کا مطلب country man ملک کا آدمی ہے۔ It is considered اسے سمجھا جاتا ہے a commendable quality ایک قابل تعریف خوبی سمجھا جاتا ہے۔ Patriotism gives people حب الوطنی دیتی ہے لوگوں کو the strength طاقت and courage اور حوصلہ to safeguard حفاظت کے لیے and the interest of the country and nation۔ Patriotism حب الوطنی لوگوں کو طاقت اور حوصلہ دیتی ہے ملک اور قوم کے مفاد کے لیے۔ انٹرسٹ مین مفاد۔ فار اے پیٹریوٹ ایک حب الوطن کے لیے دا سوورنٹی اقتدار اعلیٰ، ٹھیک ہے، اقتدار اعلیٰ، سوورنٹی اقتدار اعلیٰ، انٹیگریٹی استحکام، اینڈ آنر آف دا کنٹری اور ملک کی عزت، آر آف سپریم ویلیوز وہ اعلیٰ اقدار ہیں، قدر کی جمع اقدار لکھنا ہے اپنے، ٹھیک ہے۔ on which no compromise can be made جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پیٹریوٹس یعنی ملک کی ان کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو حب الوطن جان دے دیتا ہے، بٹ وہ ان ویلیوز کی قدر ضرور کرتا ہے کہ اس کے کوئی پامال نہ کرے جی۔ پیٹریوٹس حب الوطن رینڈر پیش کرتے ہیں، سر انجام دیتے ہیں، سیکریفائس قربانی، فار دا پریزرویشن حفاظت، اینڈ پروٹیکشن اور بچاؤ کے لیے، آف دیز ویلیوز ان اقدار کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے حب الوطنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح واز اے نیشن بلڈر۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم، وطن کے معمار یعنی معمار قوم، اینڈ اے گریٹ پیٹریوٹ اور ایک عظیم حب الوطن تھے۔ ہی وانٹڈ وہ چاہتے تھے ٹو پروٹیکٹ بچانا، دا ویلیوز اقدار، کلچر ثقافت، اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات کو بچانا چاہتے تھے، آف دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کو بچانا چاہتے تھے۔ ہی گیو دا مسلمز انہوں نے مسلمانوں کو دیا اے سینس شعور یا احساس، آف آئیڈینٹی شناخت کا احساس یا شعور دیا، بائی سیکیورنگ حاصل کر کے، اے سیپریٹ ہوم لینڈ علیحدہ وطن،
فار دیم ان کے لیے. انہوں نے ان کے لیے علیحدہ وطن حاصل کر کے مسلمانوں کو شناخت کا احساس یا شعور دیا. محاورہ کر رہی ہوں. پیٹریوٹزم مینس لو فار دا مدر لینڈ اینڈ ڈیووشن ٹو ونس کنٹری. حب الوطنی کا مطلب مادر وطن سے پیار اور اپنے ملک سے وفاداری یا لگاؤ ہے. A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. ایک حب الوطن اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے قربانی کے لیے تیار رہتا ہے. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. لفظ patriota لاطینی لفظ patriota سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہم وطن ہے. It is considered a commendable quality. اسے قابل تعریف یا ستائشی خوبی سمجھا جاتا ہے. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کے لیے حوصلہ اور طاقت دیتی ہے. For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are supreme values. ایک حب الوطن کے لیے ملک کے اقتدار اعلیٰ، استحکام اور عزت وہ اعلیٰ اقدار ہیں on which no compromise can be made، جن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. حب الوطن ان اقدار کی حفاظت اور بچاؤ کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and a great patriot. قائد اعظم محمد علی جناح معمار قوم اور عظیم حب الوطن تھے. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. وہ برصغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کو بچانا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کر کے شناخت کا شعور دیا یا احساس دیا. جی up to here you have to learn. ٹھیک ہے، کل ہم اس سیٹ سے اسٹارٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جی آج ہم نے کمپریہنشن نمبر 5 کرنا ہے کلاس 8 اور پیج نمبر ہے 43. گرامر اینڈ کمپوزیشن پیج نمبر 43، کمپریہنشن نمبر 5. For 3 years 3 سال تک the master and all his relatives مالک اور اس کے تمام رشتہ دار lived in this valley، اس وادی میں رہے. Many of the Muslims also joined them، بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. All supplies to the valley، اور وادی کی تمام فراہمی were cut off، منقطع کر دی گئی یا ختم کر دی گئی. The Meccans، مکہ والوں نے سا ٹویٹی سے دیکھ لیا that no food or drink، کہ کوئی خوراک یا پانی reached the بنو ہاشم، بنی ہاشم تک نہیں پہنچ رہا. the poor بنو ہاشم، بیچارے بنو ہاشم کو had to live، گزارا کرنا پڑا on the leaves and roots of the trees، درختوں کی پتوں اور جڑوں پر and bushes اور جھاڑیوں پر. the condition of the children was pitiable، بچوں کی صورتحال قابل رحم تھی. at last some kind hearted Meccans took pity on them، اور بالآخر کچھ رحم دل مکہ والوں نے ان پر رحم کھایا. on the بنو ہاشم پر. and they tore to pieces the agreement، انہوں نے معاہدے کے ٹکڑے کر دیے. hanging in the کعبہ میں لٹکے ہوئے معاہدے کے ٹکڑے کر دیے. the hunger stricken people، اور بھوک کے مارے بنو ہاشم were thus able to come back، واپس آنے کے قابل ہو گئے to their homes، اپنے گھروں میں. جی کویسچن نمبر 1 ہے who lived for 3 years in the valley. the master and all his relatives lived for 3 years in the valley. جی کویسچن نمبر 2 ہے who joined the master and his relatives. جی many of the Muslims joined the master and his relatives. who کی جگہ آپ نے کیا کرنا ہے many of the Muslims joined the master and his relatives.
Question number 3 है, what did the Makkans do? The Makkans cut off the supplies of food and water to Banu Hashim. The Makkans cut off the food and drink to Banu Hashim. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड बनु हाशिम लिव? बनु हाशिम lived on the leaves and roots of the trees and bushes. Banu Hashim lived on the leaves and roots of the trees and bushes. जी क्वेश्चन नंबर 5 है, what was the condition of the children? The condition of children was quite pitiable. Who took pity on Banu Hashim? Some kind-hearted Makkans took pity on Banu Hashim.